اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں میری پیاری بہنیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ سب نے پچھلی 14 جو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اماں پارہ کی، وہ آپ نے سن لی ہوں گی ساری کی ساری آڈیوز جتنی بھی ہیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم لوگ نئی سورہ شروع کریں گے جو کہ ہے سورہ لیل، اور 30ویں پارے کی یہ 92 سورہ ہے، اور مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں 21 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلی جتنی بھی صورتیں تھیں اس میں بھی ایسا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق کی قسمیں کھائی تھیں، چاند، سورج، اور اس کے علاوہ رات کی قسم، روشنی کی قسم، اس کے علاوہ آسمان کی قسم۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق کی قسم کھائی ہے، تاکہ ہم انسان اس قسم کو دیکھنے کے بعد غور کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر یہ قسم کیوں کھائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ جیسے کہ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، رات کے وقت کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے۔ دیکھیں کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی ہے، کہیں پہ سورج کی قسم کھائی ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں رات کی قسم، یعنی کہ جس وقت سورج کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے رات کی قسم کھائی ہے، اور دن کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے جب سورج جو ہے چمکتا ہے، اور اس کے بعد اس کی روشنی ہوتی ہے پوری کائنات کے اوپر، اور دنیا کی ہر چیز بڑی روشن نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن رات کے وقت کیا ہوتا ہے کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس وقت ہڈن ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں، نظر ہی نہیں آتی ہے جب تک آپ کوئی ٹارچ، کوئی بلب، کوئی آن نہیں کرتے چیز دیکھنے کے لیے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ اس وقت غور و فکر کرو کہ یہ تبدیل کیسے ہو گیا، رات دن میں، دن رات میں تبدیل کیسے ہو گئی، کہ سورج اور چاند ان کا رول کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے جن کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کو پوجنا شروع کر دیا جائے، جیسے کہ نان مسلم آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی کی بھی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ ہندو لوگوں کو دیکھیں، کبھی چاند کی پوجا تو کبھی وہ ستاروں اور سورج کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کھا رہے ہیں نر اور مادہ کی، یعنی کہ جینڈر میل اور فیمیل دونوں کی، یعنی کہ ان دونوں کی قسم اس لیے اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میل اور فیمیل کسی بھی جینڈر کا، کسی بھی فار ایگزامپل کنگڈم کا، ہم پلانٹ کی بات کرتے ہیں، اینیمل کی بات کرتے ہیں، ہم ہیومن بینگز کی بات کرتے ہیں، تو جب میل اور فیمیل ملتے ہیں تو ایک نئی چیز تخلیق ہوتی ہے، ایک نئی مخلوق دنیا میں آتی ہے۔ جیسے کہ میل اور فیمیل سے ان کے بیبیز ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ انسیکٹس کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پھر آپ اینیملز کی بات کر لیں، آپ گائے بھینس کی بات کر لیں، آپ باقی جتنے بھی اینیملز ہیں آپ ایگزامپل پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کے دماغ میں بے شمار آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی مخلوقات کی قسم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ساتھ ہی آپ دیکھیں غور کریں، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہی قسم کھا رہے ہیں کہ میں نے ان مخلوقات کو پیدا کیا ہے، میں اپنی ہی قسم کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، بڑی امپورٹنٹ آیات آ رہی ہیں، اس کو ذرا غور و فکر سے سنیے گا، اور اس کو نا ہم ذرا تھوڑا سا اپنے آج کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے، اور اس کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حدیث کی روشنی میں بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بڑی اہم آیت آ رہی ہے، اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ، یقیناً تمہاری کوشش مختلف ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوشش کے مختلف ہونے سے مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ انسان آخرت کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، اور کچھ انسان اپنی دنیا کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ آپ آس پاس دیکھ لیں، آپ کے سراؤنڈنگ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی بھاگ دوڑ دن اور رات، ان کی باتیں، ان کے عمل، ان کی ہر چیز اسی دنیا کے پیچھے بھاگنے میں لگی ہوئی ہے، بس ان کا وقت صرف ہو رہا ہے اسی دنیا کے پیچھے میں بھاگنے کے لیے، کہ جیسے ان کو پورا یقین ہے کہ پتہ نہیں وہ صدیوں جینے والے ہیں۔ اور اگر صدیوں جینے کی ہم بات کریں تو حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے پاس ہے، 950 سال تک وہ زندہ رہے، لیکن
موت برحق ہے، موت ہر مخلوق کو موت آنی ہے، ٹھیک ہے. تو ہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے جب نبی پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے وہ اس دنیا میں آئے اور وہ چلے گئے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ جائیں، ٹھیک ہے. تو ہماری جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کی کچھ لوگوں کی دنیا جو ہے وہ مقصد ہوتی ہے، دنیا کو حاصل کر لینا مقصد ہوتی ہے، ایجوکیشن حاصل کرو اچھی جاب مل جائے گی، اور اللہ اللہ خیر صلاح، جیسے مقصد ہماری زندگی کا یہی ہے کہ ہمیں بہت اچھی جاب مل جائے، ہمیں بہت اچھا ہمارا کیریئر بن جائے، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کی آپ دیکھیں گے کہ ان کی دنیا کے ساتھ، دنیا کے کاموں کے ساتھ ان کی جو ہے وہ کوشش آخرت بھی ہوگی، کہ جیسے ہم اس گروپ میں کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری آخرت سمجھ جائے، ہمارا جو زندگی ہماری آخرت کی ہے وہ ہماری خوبصورت ہو جائے، کہ یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اگر ہم نے آخرت کے لیے کوئی ایفرٹ نہ کی تو وہاں پہ ہم خالی ہاتھ ہوں گے، اور وہ اذیت ناک لمحے ہم سوچ کے بھی کانپ جاتے ہیں کہ ایسے کیسے ہوگا کہ ہم کسی جگہ پہ موجود ہیں اور ہمارے ہاتھ خالی ہیں، وہاں پہ ہم موو بھی نہیں کر سکیں گے ہم جنت کی طرف، ایسے سوچ کے بھی روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری جو ہے کوشش ہے نا وہ مختلف ہے، یعنی کہ تمہیں اگر دنیا چاہیے تو تم دنیا کی کوشش ہی کرو گے، اگر تمہیں آخرت چاہیے تو تم آخرت کی کوشش کرو گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایسے ہی، اگر کسی کی پیسے کی کوشش ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ بھاگ رہا ہے پیسے کے پیچھے، حرام حلال کو نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے. اور اگر کسی کی آخرت مطلوب ہے تو وہ بیچارہ ٹھوکریں کھا رہا ہے، لوگوں کی سن رہا ہے کیا تم حجاب کرتے ہو، کیا تم نقاب کرتے ہو، کیا تم پینڈو بنے ہوئے ہو، تو فیشن کرو، بال کھلے چھوڑو، کیا کرو، ٹھیک ہے. تو کوشش اپنی اپنی ہے ہر کسی کی، ہم نے اپنی اپنی قبروں میں جانا، تو ہمیں اپنی کوشش کو بیسٹ کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوشش کے بارے میں بتا دیا، تو ہمیں تھوڑا سا اس آیت پہ غور کرنا ہے کہ ہماری کوشش کیا ہے، ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کوشش کیا ہے. اگلی آیات دیکھ لیں، اگلی آیات تقریباً آپ 5 سے لے کر اور 12 آیات تک دیکھ لیں آپ. اس میں 3 قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو آسانیاں پیدا کریں گی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیں گے، ٹھیک ہے. اس میں ہم پہلے آیات دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو حدیث سے یہ بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، تو جو شخص دیتا رہے گا اور ڈرتا رہے گا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ یعنی کہ دیتا رہے گا، دیتا کس کو رہے گا؟ اوبویسلی ایسے انسان کو جس کو محرومی ہے، جس کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہے ہی نہیں، جیسے مال ہے تو مال ہم اس کو دیں گے، ہم اس کی لیے زکوٰۃ و صدقات نکالیں گے تو ہم اس کو دے رہے ہیں نا، تو ہم صلے کے بغیر دے رہے ہیں، ہمیں آخرت میں اس کا صلہ چاہیے. تو جو شخص دیتا رہے گا اور ڈرتا رہے گا، ڈرتا یعنی کہ اس کو اس چیز کا ڈر ہوگا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میری نیت کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں اس کو کس نیت سے دے رہا ہوں، میری نیت دنیا کی واہ واہ نہیں ہے. جیسے ہم نے پیچھے بہت پیاری خوبصورت حدیث بھی پڑھی تھی، اور ہم نے اس میں اس چیز کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. ورنہ مدد تو اگلے بندے کی اس طرح بھی ہو جائے گی، اگر آپ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے فوٹو سیشن کروا لیں گے نا تو اس وقت بھی مدد تو اس کی ہو جائے گی، پیٹ تو اس کا بھر جائے گا، لیکن ہمیں صلہ کہاں چاہیے؟ ہمیں آخرت میں صلہ چاہیے. وہاں جو صلہ ملے گا وہ یہاں کے ملے ہوئے، یہاں کی ملی ہوئی واہ واہ سے بہت زیادہ بڑا ہوگا انشاءاللہ. اور آگے دیکھیں آیت نمبر 6، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا. نیک بات کی تصدیق یعنی کہ وہ لوگوں کو بتاتا رہے گا کہ جنت کیا ہے، اچھا مال کیا ہے، نیک اولاد کیا ہے، اور اس کے بعد آخرت کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نیک بات یعنی کہ دین اسلام کی بات، کوئی بھی نیک اچھی بات جو ہے اس کی تصدیق کرتا رہے گا کہ ہاں واقعی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. تصدیق کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو کریں کہ ہاں، جیسے ہم کہتے ہیں نا تصدیق کرو اس چیز کی، یعنی کہ اس کو پروف کرو، تو ہم اس چیز کو دوسروں کے سامنے لے کر آئیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جنت اور قیامت اور پھر دنیا میں ملنے والی باقی چیزوں کا صلہ جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا، تو ہم اس کی تصدیق کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی چیزوں کی تصدیق کر دیں گے کہ ہاں یہ چیز جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں صلہ آخرت میں ملے گا، ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیں، فاسا نُیَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے اگر ہم دینے والوں میں سے یعنی کہ قربا کو دینے والوں میں سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے اور اللہ تعالیٰ کی نیک بات کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. یعنی کہ کوئی بھی اچھا کام ہے نا، آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ نماز شروع کرتے ہیں، آپ ایک نماز شروع کرتے ہیں، پھر 2 کرتے ہیں، پھر 3 کرتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کے لیے آسانی ہوتی چلی جاتی ہے. آپ جو نیک کام کریں گے اس کے لیے آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہے، آپ کو خود بخود دل کرے گا میں آگے کروں، میں تھوڑا سا اور کروں، تھوڑا سا اور کروں، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں آگے آیت نمبر
آیت نمبر 8 کو دیکھ لیتے ہیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ. اب اس کا اپوزٹ آئے گا. جو اوپر ہم نے 3 آیات پڑھی ہیں نا، دیتا رہے گا، ڈرتا رہے گا اور بات کی تصدیق کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. لیکن اب یہاں پہ ہم 3 اس کی اپوزٹ باتیں پڑھیں گے. یعنی کہ جو بخیلی کرے گا، یعنی کہ اپنے مال کو سنبھال کر رکھے گا، اس کو خرچ کرنا مشکل لگے گا اس مال کو. ٹھیک ہے، اس مال کو اس کے خرچ کرنا اس کو ایسے لگے گا، اپنے اوپر بھی، اپنی فیملی کے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی. یعنی کہ بخیل شخص تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کنجوسی کے ساتھ خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا. لیکن جو بخیلی کرے گا اور بے پرواہی برتے گا، یعنی کہ اس کو اس بات سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ نے بخل انسان کے بارے میں کیا کیا. اس کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑے گا کہ اس کی مال پہ، اس کے دیے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، اس کے اوپر حق غریبوں کا بھی یا مسکینوں کو بھی. اللہ نے صدقے، خیرات، زکوٰۃ، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا پارٹنر بنایا کہ آپ اس کے اوپر خرچ کریں، کیونکہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو آخرت ملے گا. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور حدیث پہ موجود ہے کہ آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو دوگنا کر دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے آپ کے مال میں. لیکن اگر آپ اس کو سنبھال میں بینکوں میں اور خرچ کیے بغیر رکھیں گے تو اوبیسلی پھر اس میں برکت کہاں سے آئے گی. تو بے پرواہی برتنے سے مطلب آپ عام طور پہ ہم ایسا بھی کرتے ہیں، فلاں کام آپ کوئی بھی کر رہے ہیں اور آپ بے پرواہ ہوتے ہیں کہ دیکھا جائے گا جی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا جی. آپ کیا قیامت کی باتیں کرتے ہیں، آپ کیا آگ کی باتیں کرتے ہیں، تو دیکھا جائے گا. تو دیکھا کیسے جائے گا؟ دیکھا تو نہیں جائے گا. اگر کسی کو دیکھنے کا زیادہ شوق ہے، تو میں عام طور پہ بات کرتی ہوں، ہم عورتیں ہیں نا، ہم کچن کے کام کرتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم چولہا جلائیں اور اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. آپ انگلی بھی نہ رکھیں، آپ بہادر ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ دیکھا جائے گا، قیامت کے دن دیکھا جائے گا، تو آپ اس آگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ سے ابھی دیکھا جائے گا تو پھر آپ تب بھی دیکھ لیں گے. اگر یہ والی آگ آپ جھیلنے کی ہمت رکھتے ہیں نا، آپ کے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوتا، آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے آگ کے اوپر، تو پھر آپ آخرت میں بھی دیکھ لیں گے. لیکن اگر آپ کی انگلی ہلکی سی بھی آگ کے پاس جا کے جلتی اور چھالا بنتا اور آپ کو پین محسوس ہوتا ہے، اور اس پین کی وجہ سے آپ کو پورا جسم جو ہے وہ بے چین رہتا ہے کہ یار مجھے اس جگہ پہ درد ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آخرت کی آگ نہیں جھیل سکتے. تو اگر ہم میں ہمت ابھی اس آگ کو جھیلنے کی نہیں ہے، تو ہم آخرت کی آگ کے بارے میں، آخرت کے عذاب کے بارے میں، آخرت کی پوچھ گچھ کے بارے میں بے پرواہ یا لاپرواہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بے پرواہی جو برتے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. آگے دیکھ لیتے ہیں. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیک بات کی تکذیب کرے گا. پہلے ہم نے کیا کیا تھا کہ نیک بات کی تصدیق کرے گا، یعنی کہ وہ نیک بات کو آگے پھیلائے گا بھی، کرے گا بھی. اوبیسلی جو کرے گا وہی بات کرے گا نا آگے، جو اس پہ عمل کرے گا وہی بات کرے گا نا. جو عمل ہی نہیں کر رہا وہ کیا آگے کیا کہے گا؟ اس کو تو خود دل میں شرمندگی ہوگی کہ یار میں تو خود نماز نہیں پڑھتا، میں اس کو کیا کہوں نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب نیک بات کی تکذیب کرے گا یعنی کہ انکار کرے گا، جیسے جنت کا انکار کرنا، آخرت کا انکار کرنا. ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیں اس میں کیا ہے. آیت نمبر 10 میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان کو میسر کر دیں گے. پیچھے کیا تھا؟ تو ہم بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، اور یہاں پہ اس کا اپوزٹ آ گیا. ٹھیک ہے، اور ہم بھی اس کے لیے تنگی اور مشکل کے سامان کو آسان کر دیں گے. یعنی کہ اگر کوئی جہنم میں جانے کے لیے گناہ کر رہا ہے، اس کو فرق نہیں پڑ رہا کہ مجھے اس سے پوچھا جائے گا، میں جھوٹ بول رہا ہوں نا، میں کسی انسان کو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر رہا ہوں نا، میں اس سے کہا تھا کہ میں تمہیں صبح 10 بجے تک جو ہے وہ یہ کام تمہارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کنفرم. ہمارے ہاں یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی بڑی ہوتی ہیں کہ ہم بول کے نا تو ہم بھول جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا 10 بجے تک یہ کام ہو جائے گا. اس کے بعد ہم خود بھی مائنڈ سے نکل جاتا ہے اور اس بندے کو ہم لارا لگا کے چھوڑ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم پیسے کے لین دین میں کرتے ہیں، ہم قرض کے معاملے میں کرتے ہیں. تو ہم ہر جگہ تو ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم خود مشکلوں میں گھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر ہم نیکی کے راستے پہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی کی منزلیں آسان کرے گا، نیکی کا کام کرنا ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا، ہمیں مشکل نہیں لگے گا. آپ 2 نمازیں پڑھیں، 3 نمازیں پڑھیں، اس کے بعد نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا. اسی طرح آپ برے کاموں کی طرف اگر انسان جاتا ہے تو برائیاں آسان ہوتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اب اس میں دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَوَدَّىٰ، اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب اس کو ڈالا جائے گا نا جہنم میں، ایسے انسان کو جو بخل کرتا تھا، لاپرواہی برتتا تھا اور نیک بات کی تکذیب کرتا تھا، نیک بات کو دوسروں تک نہ پہنچاتا تھا، انکار کرتا تھا اس سے، تو اس کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کا مال، جس مال کو وہ خرچ نہیں کرتا تھا، نہ اپنے پہ، نہ اپنوں پہ، اور نہ ہی اپنے آس پاس غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرتا تھا، تو اس کا وہ مال وہاں پہ وہ جہنم میں کسی کو رشوت دے کے یہ نہیں کہے گا کہ پلیز آپ مجھے نا یہ جو چھوٹی جہنم ہے اس میں بھیج دیں، یہ بڑی جہنم میں مت بھیجیں. ٹھیک، کوئی رشوت بھی نہیں چلے گی وہاں. آپ کا پیسہ، آپ کا مال، آپ کا سونا، آپ کا چاندی، آپ کا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو پھر
کس چیز کے لیے جمع کرنا اور کس چیز کے لیے جو ہے وہ بخل کرنا، اس مال کو اپنوں پہ بھی خرچ نہ کرنا، اپنے بھی خرچ نہ کرنا، اور غریبوں اور مسکینوں پر بھی خرچ نہ کرنا۔ تو اس میں ہماری ہسٹری میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں جن کے مال نے ان کو بچایا نہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فرعون بھی امیر تھا، بادشاہ تھا، پھر اس کے بعد قارون کے خزانے تھے بے شمار، پھر نمرود تھا وہ بھی بادشاہ تھا۔ تو یہ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی اگزامپل ہمارے سامنے کہ ان کے مال نے ان کو جنت میں نہیں لے کے گیا، ان کا مال وہاں پہ جا کے ان کے اس مال نے ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچایا۔ دنیا میں ہوتا ہے نا ایسا کہ ہم اپنا مال استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے کام آسانی سے کروا لیتے ہیں، ہم نے کسی کو ہائر کرنا ہے، ہم مال لگاتے ہیں، ہم اپنے کسی بزنس کے لیے کسی کو ہائر کر لیتے ہیں، ہم کسی بھی طرح کی چیز کے لیے اپنے پیسے کو لگاتے ہیں اور وہ حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ والی چیز ہمیں آخرت میں نقصان پہنچائے گی کہ ہم یہاں پہ بخل کریں اور اپنے مال کو پاک نہ کریں، اس کو صدقہ خیرات میں نہ لگائیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی اہم حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بار ایک جنازے کو مطلب ایک شخص فوت ہو گیا تھا، اس کو دفنانے کے لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ تو قبرستان میں وہ بیٹھے اور وہاں پہ کیا ہوا کہ کچھ وقت ایسا تھا کہ وہ کچھ گفتگو ہو سکتی تھی، ہو سکتا ہے قبر کی کھدائی کی جا رہی ہو یا ابھی مردے کو لانے میں وقت ہو۔ تو وہاں پہ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ جو جنتی شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا لوح محفوظ، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ جنتی شخص ہے، یہ جنت میں جائے گا، یہ دوزخی شخص ہے، یہ دوزخ میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ محفوظ ہے، وہاں پہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت علی نے یہ بات، کیونکہ ہیومن بینگ ہیں ہم سب، تو ہمارے دماغ میں کوشچنس تو آتے ہیں کہ جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ طے ہے کہ وہاں پر جو جنتی ہے وہ جنت میں جائے گا، جو دوزخی ہے وہ جو دوزخ میں جائے گا، تو پھر ہم جو اعمال کرتے ہیں اس کو روک دیتے ہیں، ہم اعمال نہیں کرتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب تو نہیں دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم اعمال کرتے جاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہاں پہ جنت لکھ دی ہوئی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے نصیب میں جنت لکھی ہے تو تم دنیا میں اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی نا، تو تمہارے لیے اچھائیوں کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے، جنت میں جانے کا راستہ جو ہے وہ تمہارے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے لیے دوزخ لکھی گئی ہے، جہنم لکھی گئی ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ برائیوں کا راستہ آسان ہوتا چلے گا اور وہ اعمال، اس کے برے اعمال ہی ہوتے چلے جائیں گے اس کے ہاتھ سے، اور وہ جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جانے کی اپنی تیاری دنیا سے کرتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا میں ہی انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں اگر برے کام کر رہا ہوں تو میری آخرت میں میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا، میری تقدیر میں دوزخ لکھی ہوئی ہے۔ اگر میں اچھے کام کر رہا ہوں، اوبیسلی میں اچھے چیزوں کی طرف بلا رہا ہوں لوگوں کو، تو میرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ لکھا ہوگا، ایسا ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات جن کو ہم نے ابھی پڑھا ہے نا، کہ جہاں پہ تھا آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر ہم کہہ سکتے ہیں آیت نمبر 10 تک، کہ جس میں 3 چیزوں کو بتایا گیا کہ جو شخص دیتا ہے اور ڈرتا ہے اور نیک بات کی تصدیق کر لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ آسانیاں دیں گے، اور جو بخیلی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، بے پرواہی کرتا ہے اور نیک بات سے انکار کرتا ہے تو اس کے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی تھی وہاں پر اور ان کو بتایا تھا کہ ان آیات کا جو ایک مقصد وہ یہی ہے کہ جو انسان ہوگا نیکی کی طرف بلائے گا، اس کا مطلب ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، اور اگر کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے اس کو اپنے پہ غور کرنا چاہیے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 اعمال جو ہیں وہ جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والوں کے ان آیات میں بتا دیے گئے ہیں۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 12، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور اس سے پہلے بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں اور صحیفے دیے، اور وہ انسان کی رہنمائی کے لیے تھے، وہ جانوروں، پرندوں، چرندوں اور میرین لائف کے لیے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے کہ انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم دی ہے، سوچ دی ہے، اس کو دماغ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اپنی مرضی سے عمل کرنے کی ایک حس بھی دی ہے، اس کو راستہ دکھا دیا ہے کہ یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے،
جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ اچھی بری چیز کی طرف جا رہا ہے تو اس کا آبویسلی برا نتیجہ ہی ہوگا، اور یہ راستہ نیکی کی طرف جا رہا ہے تو آبویسلی اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے، یعنی کہ نیکی اور بدی دونوں کا اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خود بتا دیا کہ بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمہ، راہ دکھا دی اللہ تعالیٰ نے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجا اور پھر چھوڑ دیا، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی کتاب، کوئی رہنمائی پیچھے سے آئی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے یار و مددگار انسان کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر بھیجا ہے تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے ہمیں اچھا اور برا راستہ بتانے کے لیے نبی، پیغمبر اور کتابیں بھیجی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیاری سی کتاب قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی اور پھر ان کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ تو ہمیں اس کتاب کو محفوظ رکھنا ہے، ہمیں اس کتاب کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے نا یہ ہمارے فائدے کے لیے۔ ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یہ کتاب آ گئی ہم پہ بوجھ بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کو پڑھ کے تو دیکھیں کیا ہے اس کے اندر، اس کو پڑھ کر تو دیکھیں۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 13 ہے وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں دنیا بھی اور آخرت بنائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اب دیکھیں، اب تھوڑا سا غور کریں، ہم پیچھے چلتے ہیں، اب تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پڑھتے ہیں نا ورڈ اپوزٹ پڑھتے ہیں، تو آپ ذرا غور کریں، میں ایک بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ رات کا ذکر کیا، رات کی قسم کھائی، 7 دن کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اپوزٹ ہو گیا نا رات اور دن، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کی قسم کھائی، یعنی کہ میل اور فیمیل، ٹھیک ہے، اس کی قسم کھا لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے انسان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر نیکی ہے تو پھر بدی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے 13 نمبر آیت میں، آخرت کا اور دنیا، یعنی کہ دنیا ہے تو دنیا کا اپوزٹ جو بنایا ہے نا وہ آخرت، یہ ہمارے سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات میں ہمیں ورڈ اپوزٹ بتا دیے کہ ایک اگر رات ہے تو دن بھی ہے، اگر میل ہے تو فیمیل بھی ہے، نیکی ہے تو بدی بھی ہے، تو دنیا ہے تو آخرت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا اگر موجود ہے، دنیا میں ہم موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے، ہمارا سفر بھی جاری ہے۔ چند سیکنڈز کے لیے ہماری آنکھیں یہاں سے بند ہوں گی، ہماری روح تو زندہ ہوگی نا، تو ہمیں یہاں سے جگا کے وہاں پر لے کے جایا جائے گا اور ہمیں پھر ہمارا اگلا سفر شروع ہوگا۔ اب آگے دیکھیں، وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے جس میں صرف وہ بدبخت لوگ داخل ہوں گے، الذی کذب وتولی، جنہوں نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اللہم اجرنی من النار۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے، اپنی بدبخت لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بدبخت لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آ رہا ہے، آپ تک میسیجز آ رہے ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ بار بار انکار کر رہے ہیں، آپ اپنی دنیا اس کو کہتے ہیں نا جھٹک دینا اس میسیج کو۔ کوئی آپ کو نماز کے لیے کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں یہ کیا بندہ یہ بور ہے یار، اس کے پاس بیٹھنے یہ نماز کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے، یار جھوٹ نہ بولا کرو، تم نے جھوٹ بہت بولتے ہو، تو ہم اس شخص کے پاس ہی بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، یار یہ تو مجھے لگتا ہے بڑا برا ہے، جب دیکھو اس کے پاس نصیحتیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں وہ نصیحت کرنے والا اپنا فرض ادا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آخرت میں حساب کتاب کریں گے نا تو ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارے آس پاس برائیاں ہو رہی تھی تو تم نے اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس شخص نے جس نے آپ کو جھوٹ سے روکا ہے وہ تو بچ جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اس بندے کو منع کیا تھا جھوٹ مت بولو، لیکن آپ پھنس جائیں گے کیونکہ آپ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے، آپ نے یہاں پر تو اس کو کہہ دیا کہ یار تم چپ کر جاؤ، تم نا فضول باتیں کرتے رہتے ہو۔ تو یقین کریں اگر کوئی آپ کو اچھی بات بتاتا ہے، آپ تک اچھی بات پہنچتی ہے نا، تو آپ نے فٹ سے اس کو کیچ کر لینا، آپ نے بولنا یار یہ بتانے والا تو بچ جائے گا، میں پھنس جاؤں گا کیونکہ مجھ تک یہ بات پہنچ گئی ہے اس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کی پیروی سے منہ پھیرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا انجام بتا دیا۔ آیت نمبر 17 ہے وَسَا يُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو پرہیزگار ہوگا۔ جہنم کا بتایا جا رہا ہے کہ جو پرہیزگار ہوگا نا، متقی ہوگا، گناہ سے بچتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہوگا، نیکی کی تلقین کرتا ہوگا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مال خرچ کرنے کی اس کی نیت دنیا نہیں ہے،
دنیا ہماری ہونی ہی نہیں چاہیے. ہمیں اگر ہم نیکی کے لیے کسی کو بلا بھی رہے ہیں نا تو ہماری تو دل میں یہ بات ہونی ہی نہیں چاہیے کہ یار میرے آس پاس تو میری واہ واہ ہو جائے کہ یار کیا بندہ ہے قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، یار کیا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہماری جو پریفر ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں آخرت کرنا ہے. تو یقین کریں جب آپ دنیا میں بہت اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے دل میں آخرت ہوتی ہے، متقی پرہیزگار آپ بچتے ہیں ان چیزوں سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے دنیا میں عزت کا سامان پیدا کر دیتے ہیں. دنیا میں لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پر دیکھیں آیت نمبر ہم دیکھ لیتے ہیں 19. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کسی کے اوپر جو احسان کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں نا تو آپ احسان نہیں کر رہے ہوتے. یعنی کہ آپ اس خرچ کرنے کی چیز کو اس مال کو یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ یار میں نے اس کے اوپر خرچ کیا تو یہ کل کو میرے کام آئے گا. سمجھ آ رہی بات؟ ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے اوپر احسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بدلے کی امید رکھتے ہیں کہ کل کو اگر میرے پہ وقت آتا تو یہ بندہ میری مدد کرے گا. یہ ہماری نیت ہوتی ہے، ہم انسان ہیں نا، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کو جو ہے وہ فلاں چیز دی ہے نا، کبھی مجھے ضرورت پڑی تو یہ شخص مجھے دے گا. ٹھیک ہے، میں اس کو یاد دلاؤں گا یار میں نے فلاں ٹائم پہ تیرے پہ احسان کیا تو مجھے یہ واپس کر. تو ایسا جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. جب آخرت کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز تو پھر آخرت میں ہی آپ کو صلہ جو ہے وہ اپنے دماغ میں سوچنا چاہیے کہ یار مجھے اس کا صلہ یا آخرت میں چاہیے، بھول جاؤ احسان کر کے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ وَبِهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ اور بلند کی رضا مطلوب ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں جو شخص نیک کام کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، میں یہ کام اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقیناً وہ اللہ بھی عنقریب رضامند ہو جائے گا. یعنی کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کو خرچ کر رہا ہوتا ہے، جو کہ اس نے بڑی مشکلوں سے کمایا ہوتا ہے، کسی بھی طرح کا مال ہو، چاہے وہ بزنس کرتا ہو، چاہے وہ دکان کرتا ہو، چاہے وہ جاب کرتا ہو، کسی بھی طرح سے وہ مال کماتا ہے تو وہ بڑی مشکل سے کماتا ہے. حلال مال کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ. حلال مال کا آپ خرچ کریں گے تو اس کا آپ کو اجر ملے گا. ایسا نہیں کہ حرام مال کما لیا، بہت سارا کما لیا، اس میں سے آدھا خرچ کر دیا اور باقی کو اپنے اوپر خرچ کر دیا تو اس کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یقیناً وہ اللہ بھی عنقریب رضامند ہو جائے گا. تم دنیا میں انسانوں کو راضی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں اس کا صلہ دیں گے. تو نیک عمل جو کرنے والے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تیرے اعمال ہیں. تو انسان آگے سے کہے گا کہ یا اللہ یہ تیرا بہترین فضل ہے جو میرے پہ کیا گیا ہے. اچھا، یہ ہم ان آیات کو دیکھنے کے بعد بڑے آرام سے تھوڑا سا نا اب ہم تفسیر کی طرف اگر جاتے ہیں تو ان آیات میں مال اور دینے والے کی بات کی جا رہی ہے. تو جو مفسرین ہیں ان کی تحقیق جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ حضرت ابوبکر کا ذکر کیا گیا کیونکہ حضرت ابوبکر جو ہیں وہ مال ان کے پاس بہت زیادہ، جو ہمارے خلیفہ فرسٹ خلیفہ حضرت ابوبکر ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، جو خلافت کا زمانہ تھا 30 سال کا، اس میں جو پہلے خلیفہ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بہت سارے غلاموں کو وہ آزاد کروایا کرتے تھے اپنا مال خرچ کر کے. اور ایسا نہیں تھا کہ وہ ان غلاموں کو آزاد کروانے کے بعد اپنے پاس غلام بنا لیتے تھے، خرید نہیں لیتے تھے. وہ خریدتے تھے اور پھر ان کو کہتے تھے کہ جاؤ اپنی زندگی گزارو، جدھر جانا تم نے جاؤ. ٹھیک ہے، احسان کر کے احسان کا بدلہ نہیں لے رہے ہوتے تھے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ احسان کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد ہم جب امید لگاتے ہیں تو پھر ہمیں خود اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 دینار میں جو ہے وہ آزاد کروایا تھا. تو ان کے مالک نے کہا تھا کہ یہ جو غلام ہے یہ تو میرے کسی کام کا نہیں تھا، تم 1 دینار میں بھی مانگتے تو میں تمہیں دے دیتا. تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر تم 100 دینار بھی مانگتے نا تو میں تمہیں اس میں بھی تمہیں 100 دینار دے کے بھی حضرت بلال کو تم سے خرید لیتا. یعنی کہ حضرت بلال جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے نزدیک مال کی اہمیت نہیں تھی بلکہ انسان کی اہمیت تھی. اور ایسے انسان جن کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایسے انسان جو بیچارے جن سے کسی کو کوئی بعد میں کوئی اس طرح کی آپ کہہ لیں کہ صلہ نہیں ملنے والا تھا، کمزور قسم کے غلام، تو ان کو آزاد کرواتے تھے وہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں نیک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ لیل کی جو تفسیر ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کی چند سانسیں دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے بھیجی کہ اس صورت کی تفسیر کو سمجھ سکیں، اس کی ترجمے کے سمجھ سکیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہمیں آج پتہ چل گیا سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے
کون سی 3 باتوں کا ذکر کیا ہے؟ یہ بڑی قیمتی قسم کی باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں کہ 3 باتیں اچھی ہیں، 3 باتیں بری ہیں، 3 باتوں کا صلہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور 3 باتوں کا صلہ جہنم ہے۔ انشاءاللہ ہم آخری صورت میں آج یا کل میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ سورہ ضحیٰ کر لیں گے۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔